وقت تک رہتا ہے جب تک نماز عصر کا وقت شروع نہیں ہو جاتا۔ مثلا آج 12:06 پہ ظہر کا وقت شروع ہوا اور آج 53:35 پہ جا کے وقت شروع ہوگا عصر کا۔ کب وقت شروع ہوگا؟ 53:35۔ اب 12:06 سے لے کر 6 اوور تھوڑ سے لے کر 53:35 تک یہ سارا وقت نماز ظہر کا ہے۔ یہ سارا وقت کس نماز کا؟ نماز ظہر کا۔ جب بھی اس وقت کے دوران کسی بندے نے نماز پڑھ لی وہ نماز ادا ہوگی۔ وہ نماز کیا ہوگی؟ وہ ادا ہوگی۔ اب آج 53:35 پہ اور چند منٹ کے بعد نماز عصر کا وقت جو وہ شروع ہو جائے گا، اور نماز عصر کی رکعتیں کتنی ہوتی ہیں؟ 8، جس میں سے 4 سنت اور 4 فرض۔ مگر نماز عصر سے پہلی جو 4 سنت ہیں یہ سنت غیر موقدہ ہیں۔ سنت کی 2 قسمیں ہوتی ہیں عبادت کے اعتبار سے، ایک سنت موقدہ اور ایک سنت غیر موقدہ۔ سنت موقدہ کا طریقہ میں نے پہلے عرض کیا ظہر کی سنتوں میں۔ سنت غیر موقدہ کا اور سنت موقدہ کا ادائیگی کے اعتبار سے تھوڑا فرق ہوتا ہے، اس فرق کو سمجھ لیجئے۔ جس عصر کی سنت غیر موقدہ ہیں، اس میں جب دوسری رکعت میں تشہد بیٹھیں گے، قعدہ اولیٰ میں بیٹھیں گے، تو اس وقت یہ التحیات للہ والصلوات والطیبات سے لے کر یوم یقوم الحساب تک پڑھا جائے گا۔ یعنی مکمل ہم تشہد پڑھیں گے، درود پاک پڑھیں گے اور دعا پڑھیں گے۔ کہاں تک پڑھا جائے گا؟ یوم یقوم الحساب تک۔ اور اس کے بعد تیسری رکعت ایز لائک فرسٹ رکعت، تیسری رکعت جو ہے وہ پہلی رکعت کی طرح سبحانک اللہم یعنی ثنا سے شروع کی جائے گی۔ کہاں سے شروع کی جائے گی؟ ثنا سے شروع کی جائے گی۔ غیر موقدہ سنت اور 4 رکعت نوافل جیسے تسبیح کے ہوتے ہیں یا کوئی بھی دیگر نوافل، جب بھی بندہ 4 رکعت نوافل ادا کرے ان کا طریقہ اور سنت غیر موقدہ کا طریقہ ہیلٹ لکھتا ہے، ہیلٹ سامنے ہے۔ یعنی دوسری رکعت جب آپ اتحیات بیٹھیں گے تو اس میں پورا یوم یقوم الحساب تک پڑھیں گے، یعنی تشہد، درود شریف اور دعا۔ تیسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوں گے تو وہ کہاں سے شروع کریں گے؟ ثنا سے، سبحانک اللہم سے۔ اور آگے 4 رکعتیں فرض آ جائیں گی۔ فرض کا اسی طرح طریقہ ہے کہ جب 2 رکعتیں پڑھ کے عبدہ و رسولہ پڑھ کے کھڑے ہو جائیں گے، سو تیسری رکعت میں صرف سورہ فاتحہ شریف پڑھی جائے گی۔ کیا پڑھا جائے گا؟ صرف سورہ فاتحہ شریف پڑھی جائے گی، ساتھ تلاوت قرآن مجید کو اس میں ملایا نہیں جائے گا۔ آخری 2 رکعتیں تیسری اور چوتھی اسی طرح جو ہے وہ پڑھی جائیں گی۔ نماز عصر کا وقت جو ہے یہ ہیلٹ تھل سول نیدگانگ ہے، ہیلٹ تھل سول نیدگانگ ہے۔ لیکن ایز لائک نماز فجر کے وقت کے، نماز عصر کی ادائیگی کے بعد کسی بھی قسم کا نفلی عبادت جو ہے یعنی نفل نہیں پڑھا جا سکتا، نفلی نماز پڑھی جا سکتی نہیں، جس طرح نماز فجر کے وقت میں نفلی نماز نہیں پڑھ سکتے، اسی طرح نماز عصر کے وقت میں بھی عصر کی ادائیگی کے بعد کوئی نفل پڑھا جا سکتا نہیں۔ اور بالکل فجر کے وہی وقت کی طرح اس میں اگر کوئی نماز جنازہ آ جائے وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اگر کوئی آپ نماز قضا کرنا چاہیں وہ بھی قضا کر سکتے ہیں، اگر تلاوت قرآن مجید کا جو سجدہ تلاوت آ جائے سجدہ تلاوت بھی ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن نماز عصر پڑھنے کے بعد مغرب تک کوئی نفل پڑھ سکتے نہیں۔ جس طرح سورج نکلنے کے بعد جو پہلے 20 منٹ ہیں ان کے الگ سے احکام ہیں، اس طرح سورج غروب ہونے سے پہلے جو لاسٹ 20 منٹ ہیں ان میں بھی کوئی بھی نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ یہ جو میں نے عرض کیا کہ آپ اس میں قضا پڑھ سکتے ہیں، آپ اس میں کوئی نماز جنازہ آ جائے تو پڑھ سکتے ہیں، ان سب کا تعلق نماز عصر کے آخری 20 منٹوں کے ساتھ نہیں ہے، آخری 20 منٹوں کے ساتھ نہیں ہے۔ آپ نماز طواف پڑھ سکتے ہیں، نماز قضا پڑھ سکتے ہیں، نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں، سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں، لیکن یہ سورج غروب ہونے سے پہلے، سول نیدگاہ سے پہلے جو آخری 20 منٹ ہیں ان میں نہیں، ان سے پہلے پہلے۔ فور ایگزامپل آج عصر کا وقت شروع ہونے 53:50 ہے، مغرب جا کے ہونی ہے 53:50 پہ۔ کب ہونی ہے؟ 53:50۔
یہ جو میں مسئلہ عرض کر رہا ہوں اس کا تعلق فیمتن تھریتی تک ہے. فار ایگزامپل کب تک ہے؟ فیمتن تھریتی تک، یعنی سورج غروب ہونے سے جو لاسٹ 20 منٹ رہ جاتے ہیں ان کا مسئلہ ایگزیکٹ اسی طرح ہے جس طرح نماز فجر میں جب سورج نکلتا ہے، سورج اپگانگ ہوتی ہے تو اس کے 20 منٹ بعد آپ کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے. سورج غروب ہونے سے پہلے جو لاسٹ 20 منٹ ہوتے ہیں ان میں بھی آپ کوئی نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن جب آپ نے نماز عصر پڑھ لی تو اس کے بعد نفل ویسے بھی نہیں پڑھ سکتے. یعنی نفلی نماز عصر کے بعد بالکل نہیں پڑھ سکتے. اب پیچھے رہے گی قضا. کیا رہے گی؟ علیہ صاحب پیچھے رہ گیا سجدہ تلاوت، پیچھے رہ گی نماز جنازہ، اور پیچھے رہ گی نماز طواف. یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن سورج کے غروب ہونے سے 20 منٹ پہلے جب وقت آ جائے گا کہ 20 منٹ کے بعد سورج نیدگاہ ہو جانا ہے، اس وقت میں آپ یہ نمازیں بھی پڑھ سکتے نہیں. ہر ڈیر فرسٹ ہو. صرف ایک گنجائش ہے، اونلی ون، وہ اس دن کی نماز عصر ہے. وہ اس دن کی، پھر بڑھیے اس دن کی، آج کیا تاریخ ہے؟ 16 نومبر ہے. آج اگر کوئی بندہ جس طرح فیمتی جا کے سورج غروب ہو جانا ہے، سورج غروب ہو جائے گا تو نماز عصر کا وقت جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اور نماز مغرب کا وقت وہ شروع ہو جائے گا. آج کے دن کی نماز عصر کسی وجہ سے کوئی شخص کے پاس ویلڈ شرعی ریزن موجود ہو، وہ سفر میں ہے، وہ بیمار ہے، یا کوئی اور ایسی چیز جس نے اس کو نماز پڑھنے سے روک دیا تھا، اور بالکل آخری 5 منٹوں میں جا کے اس کو موقع ملا، انتہائی مجبوری کی صورت میں آج کی نماز عصر صرف وہ پڑھ سکتا ہے ان منٹوں میں بھی. اور اگر وہ پڑھ لے گا تو وہ نماز ادا ہی سمجھی جائے گی. لیکن ادروائز اگر کوئی بندہ نماز پڑھے گا تو نماز پڑھنا اس کے لیے حرام ہے اور منع. آپ کو بات کی سمجھ آ رہی؟ یعنی صرف آج کی نماز عصر کے لیے وہ گنجائش موجود ہے کہ اگر وہ آخری 5-7 منٹوں میں بھی کوئی بندہ پڑھے تو اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن اس چیز کی عادت نہ بنا لے. حضور پاک علیہ السلام نے اسے منافق کی نماز سے تعبیر فرمایا. جو بندہ جلدی جلدی نماز پڑھتا ہے، حضور علیہ السلام نے اس کو منافق کی نماز سے تعبیر کیا کہ خالی ٹکرے مار کے تو فارغ ہونا چاہتا ہے اور انتظار کرتا رہتا سورج غروب ہوگا، انہیں میچ ختم ہوتا تو پھر نماز پڑھ لینے ہیں، انہیں سالگرہ مکدی تو پھر نماز پڑھ لینے ہیں، انہیں ولیمہ مکدہ تو پھر نماز پڑھ لینے ہیں. یعنی آپ ساری مصروفیات سے جو چیز وہ بندہ ڈیلے کرتا ہے وہ صرف نماز ہے. نہ اس کی سیر ڈیلے ہے، نہ اس کا کیک ڈیلے ہے، نہ اس کا کھانا ڈیلے ہے، اس کا کوئی فنکشن ڈیلے نہیں ہو سکتا. ہاں اس نے نماز کو اتنا ہلکا سمجھا ہے، نماز ڈیلے ہو سکتی اور اتنا انتظار کرتا رہتا ہے سورج غروب ہونے کے قریب ہو جاتا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں ایسے وقت میں جس نے پڑھی اللہ ہمارا کریم ہے، مان لے تو مان لے، لیکن حضور فرما رہے کہ یہ نماز منافق کی نماز. اس کی عادت نہ بنا لے. ہاں اگر کبھی ایسا ہیپن ہو جائے تو اس دن کی نماز عصر ادا کرنا اس کے لیے درست اور جائز ہوگا، ادروائز آخری 20 منٹوں میں اور کوئی نماز ہوگی نہیں. اور جس سے میں نے پہلے عرض کیا ہے، نماز جنازہ کے حوالے سے بھی اس کی کیئر ضرور کی جانی چاہیے کہ اگر جنازہ اچانک آ گیا، اور پھر میں یہ بات کروں گا سمجھانے کے لیے کہ اب اچانک نماز جنازہ نہیں آتے، اب اچانک نہیں آتے، اب میں پلان لگتاتے ہیں، اب پورا پلان پہلے تیار کیا جاتا ہے، پھر وقت اناؤنس کیا جاتا ہے. ایسا وقت کوئی بندہ اناؤنس نہ کرے کہ جس میں نماز پڑھنا فی نفس ہی جائز ہی نہ ہو اور لوگ مجبوری سے کھڑے ہو کے پڑھے میں جائیے تو جائیے کیڑے پاس ہے.